السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ میرا آج کا جو خطبہ ہے وہ اللہ کی حاکمیت سے متعلق ہے۔ اس سے پہلے میں نے اسلام کی حقانیت سے متعلق ایک خطبہ پیش کر چکا ہوں کہ اسلام کا جو حقانیت ہے وہ کیا ہے۔ آج میں آپ کو اللہ کی حاکمیت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، اور تیسرا خطبہ جو میں اس کے بعد دوں گا وہ ہوگا محمد کی رسالت کے بارے میں، کہ آیا محمد کی جو رسالت ہے وہ اپنی جگہ کیا اہمیت رکھتی ہے۔ تو آج میرا خطبہ ہے اللہ کی حاکمیت۔ اللہ نے قرآن میں خود ہی فرما دیا کہ میں احکم الحاکمین ہوں۔ بس اس میں اب کسی اور چیز کی، شرع کی یا کسی تشریح کی اب ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ اللہ نے خود کہہ دیا کہ میں تمام حاکموں پہ حاکم ہوں۔ میری حاکمیت جو ہے وہ سب سے بالا تر ہے، مقدس ہے۔ لہٰذا جس وقت تم لوگوں نے، چاہے دنیا کا کوئی بھی مذہب ہے، کوئی بھی فرقہ ہے، فقہ ہے، مسلک ہے، مکتبہ فکر ہے، مگر جو بھی ہے دین اسلام کے اندر بنیاد جو ہے وہ اللہ کی حاکمیت کو ماننا ہے۔ اللہ کی حاکمیت میں کیا چیز آتی ہے کہ اللہ اکیلا ہے، یہ پہلی حاکمیت۔ اللہ کے ساتھ اور کوئی شریک نہیں۔ دوسری حاکمیت اللہ کی یہ ہے کہ اللہ حاجت روا، مشکل کشا، بندہ نواز، غوث ہے، داتا ہے۔ یہ اللہ کی دوسری حاکمیت ہے کہ اب اس میں کسی اور کو حوالہ نہیں دینا، بالواسطہ یا بلا واسطہ کہیں سے بھی یہ پیدا نہیں کرنا۔ تیسری اللہ کی حاکمیت یہ ہے کہ جب ندا کی جائے، پکار کی جائے، مدد کے لیے آواز اٹھائی جائے، تو صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، کہ اسی کو پکارنا ہے، اسی کو دیکھنا ہے، اس کے علاوہ نادے کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ یہ جو لفظ نادے ہوتا ہے نا، یہ ندا سے نکلا ہے۔ تو آپ لوگوں نے اگر دیکھنا ہو تو کہاں پہ بھی آپ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کی نہ قرآن شرح بیان کرتا ہے، نہ کتب حدیث میں ہے، نہ سیرت نبوی میں ہے، اور نہ سنت نبوی میں ہے، اور نہ سنت انبیاء میں ہے۔ ندا کسی اور کو نہیں کی جائے گی۔ اس لیے اگر کسی شخصیت کے ساتھ ناد کا لفظ لکھا جاتا ہے تو وہ ایک قسم کا کھلم کھلا شرک کی طرف جانے کی طرف ہے۔ یہ لفظ یاد رکھنا، ندا صرف اللہ کے لیے ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ یہ اللہ کی حاکمیت ہے۔ اللہ کی حاکمیت یہ ہے کہ زندگی ہم آئے اللہ کے لیے ہیں دنیا میں، ہم زندگی گزاریں گے تو صرف اللہ ہی کے لیے گزاریں گے، اور جب دنیا سے رخصت ہوں گے تو صرف اللہ ہی کے لیے دنیا سے رخصت ہوں گے۔ یہ تین چیزیں اللہ کی حاکمیت کو بلند سے بلند کر دیتی ہے کہ میرے اللہ میں آیا ہی تیرے حکم سے ہوں، میں رہ بھی تیرے حکم کے تابع، اور جاؤں گا بھی تو تیرے حکم سے جاؤں گا۔ کسی اور کا اس میں کوئی مداخلت نہیں، کسی اور کا اس میں کوئی معاملہ نہیں۔ نہ مجھے کوئی لا سکتا تھا اس دنیا میں، نہ مجھے اس دنیا میں کوئی بسا سکتا تھا، اور نہ ہی مجھے کوئی اس دنیا سے بھیج سکتا ہے۔ یہ اختیار کسی کے پاس بھی نہیں ہے، کسی کے پاس، بس لفظ یہیں پہ ختم ہو گیا۔ یہ صرف اللہ ہی کے پاس سب کچھ ہے۔ اس لیے ہمیں کسی کو مارنا، کسی کو قتل کرنا، کسی کے بارے میں غلط سوچنا، کسی کی دل آزاری کرنا، کسی کو تکلیف دینا، کسی کو مشکلات میں ڈالنے کے لیے سوچنا، کسی کے لیے برائیاں پیدا کرنا، کسی کے لیے رکاوٹیں پیدا کرنا، یہ ہم اللہ کی حاکمیت کے مخالف جا رہے ہوتے ہیں۔ سوچ کو بدلیں گے کہ میرے اللہ تو نے تو اس کی تقدیر لکھی ہے، تو نے تو اس کو بھیجا ہے، تو اس کے معاملات تو نے طے کیے ہیں۔ اب تو نے اس کے لیے کیا لکھا ہے، کیا معاملہ کیا ہے، کہاں سے وہ اپنی اصلاح کرے گا، کہاں سے وہ خود کو گمراہ کرے گا، یہ اختیار تو نے اس کی عقل میں ڈال دیا، شعور میں ڈال دیا۔ تو نے یہ اختیار تو اس کو دے دیا کہ اب تیرے پاس دو راستے ہیں، ایک صراط مستقیم کا ہے اور ایک راستہ گمراہی کا ہے۔ اب تم نے ان میں سے فیصلہ کرنا ہے۔ لوگوں کی باتوں دلیلوں سے نہیں، مجھے دیکھنا ہے۔ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں حاکم ہوں، حاکم الحاکمین ہوں۔ میری بات کو سنو نا، میری بات کو سمجھو نا۔
جب تم میری بات کو نہیں سمجھو گے اور مولویوں مفتیوں علماء کی دلیلوں میں جاؤ گے اور ان کی وہ دلیلیں استدلال جو دنیاوی طور پہ تمہارے ارد گرد وہ پھیلا کے ایک جال سا بنا دیتے ہیں عنکبوت کا، مکڑے کا، اور تم اس میں پھنس جاتی ہو، وہ کچا جالا ہے۔ مکڑے کا جالا کچا ہوتا ہے، اس میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن جال تو بن جاتا ہے اور جال بنا جاتا ہے، اس میں خود مکڑا پھنس جاتا ہے۔ تو لہٰذا تم مکڑے نہ بنو، میری بات کو سمجھو، میرے فہم کو سمجھو۔ میرا فہم یہ ہے کہ میرے لیے آئے ہو، میرے ہی کہنے پہ رہ رہے ہو اور میرے ہی کہنے پہ جاؤ گے، تو زندگی میں میرے مطابق گزارو نا۔ میں نے تو پابندیاں نہیں لگائی تم پہ، جس طرح جو کھانا ہے کھاؤ، جو پہننا ہے پہنو، زندگی گزارو، زندگی میں خوب اچھی طرح دنیا میں جو تمہیں ترقی نظر آئے کرو، مگر کوشش کرو کہ اس میں بے حیائی نہ ہو، فحاشی نہ ہو، عریانی نہ ہو، دوسرے کا دل دکھانا نہ ہو، کسی کے لیے تکالیف پیدا کرنی نہ ہو۔ باقی تم زندگی گزارو، کچھ بھی نہیں ہے، حیا میں زندگی گزارو، اچھے لباس میں گزارو، جس طرح تمہارا چہرہ خوبصورت لگتا ہے گزارو۔ اگر تمہیں اپنے چہرے میں خود شیشے آئینے میں نظر آتا ہے کہ یہ میرے چہرے میں اب یہاں پہ بدنمائی نظر آ رہی ہے، تو میں نے تو تجھے حسن دیا ہے، خوبصورتی دی ہے، تجھے نور دیا ہے، اس لیے کہ میں نور ہوں، میں تو پورے آسمانوں کا اور زمین کا نور ہوں، میں نے دیا ہے، تم اس میں کانٹ چھانٹ کرو۔ میں نے کب منع کیا ہے؟ ان مولویوں کی باتوں پہ نہ جاؤ۔ یہ نہ جاؤ کہ آپ نے بڑی بڑی داڑیاں رکھ لی، پھیلی ہوئی ہیں، چہرے کا گولیا بن گیا ہے، بعض اوقات معذرت کے ساتھ، نہایت معافی کے ساتھ شکل بندر جیسی بن جاتی ہے۔ انسانوں نے ایسے اولیے بنائے ہوتے ہیں، ایسے نہ بناؤ، خوبصورت بناؤ، چہرے کو، آنکھوں کو میک اپ کرو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ نے تو عورتوں کو کہا زینتیں بڑھاؤ، مردوں کو کہا جب میرے پاس آؤ تو زینتیں بڑھا کے آؤ، عورت سے کہا کہ تم اپنے لیے اپنے آپ کو سجا کے رکھو، مگر کس کے لیے؟ جس میں تمہارا حیا ہو، تمہاری عزت ہو، تمہارے لیے ایک وقار ہو۔ خاوند کے لیے گھر میں سج کے خوشبو لگاؤ، کس نے منع کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں سے انکار نہیں کرنا۔ کوئی دودھ پیش کرے تو کبھی بھی انکار نہیں کرنا، کوئی آپ کے پیچھے تکیہ رکھے کبھی بھی انکار نہیں کرنا، اور کوئی آپ کو خوشبو پیش کرے تو کبھی بھی انکار نہیں کرنا۔ یہ 3 چیزوں کے بارے میں حکم ہے کہ 3 چیزیں جب آپ کو دی جائیں گی آپ نے انکار نہیں کرنا، چاہے آپ کا دل ہے نہیں، آپ نے لینا ہے، آپ اس کے پابند ہیں۔ یہ 3 چیزیں تو پھر اللہ نے فرمایا میں نے تو تمہیں 3 چیزیں جو میرے نبی نے اپنی سنت کے مطابق بتا دی، پھر کیا چاہتے ہو؟ دیکھو تمہیں ایک آدمی عزت دے رہا ہے، تمہارے پیچھے گاؤ تکیہ رکھ رہا ہے، تم بیٹھ جاؤ۔ یہ کس لیے کہتے ہو کہ ہٹاؤ تکیہ؟ تکیے کے اوپر نہیں بیٹھنا، کمر کے پیچھے رکھو، عزت سے بیٹھو۔ ایک آدمی آپ کے لیے دودھ لے کے آتا ہے، پیش کرتے ہیں، پیے، اللہ کی نعمت ہے۔ ایک آدمی آپ کو خوشبو دیتا ہے، خوشبو لگائے، عطر لگائے۔ اللہ کے نبی نے تو آپ کو زندگی سے سیکھنے اور سکھانے کے سب تربیت کر دی، طریقے بتا دیے، پھر کیوں نہیں سمجھتے؟ اللہ وحدہ لا شریک کی حاکمیت یہی ہے کہ اللہ نے آپ کو بھیجا دنیا میں اپنے حکم پہ، آپ کو یہاں پہ بسایا اپنے حکم پہ، اور آپ کو واپس بلائے گا اپنے حکم پہ۔ تو لہٰذا اللہ نے جو کہا اس کے مطابق زندگی گزارے اور اسی کو پکاریں، اسی سے ندا کریں، فریاد کریں، لاڈ کریں، پیار کریں، التجا کریں، گلہ کریں، شکوہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کو اچھا لگتا ہے، شکوہ کریں، میرے اللہ تو نے مجھے یہ کیوں نہیں دیا؟ وہ دے گا۔ اے اللہ تو نے سب کو دیا، مجھے کیوں نہیں دیا؟ کیا میں تیری نظر میں اتنا برا ہوں؟ وہ تجھ پہ رحم کرے گا، پیار کرے گا، دے گا۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ خالی یہ نہیں، تعریف کرو اس کی، اس سے لاڈ کرو، جس طرح بچہ لاڈ کرتا ہے اپنے ماں باپ سے۔ یہ مجاز کی بات کر رہا ہوں، اللہ تو حقیقت میں ہے، حقیقی محبت اور ہے۔ اسے کہو میرے اللہ میں تو تیرا ہوں، میں تجھ سے نہ مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا؟ تیرے پاس نہ آؤں گا تو کون سا در ہے جس کے پاس میں جاؤں؟ مجھے تو کوئی در نظر ہی نہیں آیا۔ تیرا ایک ہی در ہے، ایک ہی تیرے دروازے کی کنجی ہے جو میں کھٹکھٹاتا ہوں اور ہمیشہ کھٹکھٹاتا رہوں گا۔ دے گا تو تو دے گا، مانگوں گا تو تجھ سے مانگوں گا، کیونکہ میرا تجھ پہ لاڈ ہے، میرا تجھ پہ حق ہے مانگنے کا۔ یہ محبت ہے۔ اللہ سے مولویوں کی باتوں میں نہ جائیں، وہ آپ کو ڈراتے ہیں اللہ سے۔ اللہ سے ڈرنا نہیں ہے، پیار کرنا ہے، محبت کرنی ہے، الفت پیدا کرنی ہے، اللہ سے جانا ہے، گلہ کرو، شکوہ کرو، پیار کرو، لاڈ کرو اللہ سے، اس کے رو کے مانگو، ہنس کے مانگو، جس طرح تمہارا دل چاہے مانگو۔ اسے پوچھو میرے اللہ تم نے دنیا میں یہ پیدا کیا ہے، میرے لیے کیوں نہیں ہے؟ اللہ کو یہ باتیں اچھی لگتی ہیں، ان باتوں پہ خفا نہیں ہوتا اللہ۔ اللہ تو آپ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ یہ جو 70 کا لفظ ہے نا،
یہ ہنسا جو بیان ہوا ہے یہ کثرت میں استعمال ہوا ہے، اس پہ کوئی تعداد مخصوص نہیں ہے، یہ کوئی لمیٹڈ نہیں ہے کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ 70 کا اصل میں عربی میں یہ ایک لفظ، جس طرح ہم کسی کو کہتے ہیں کہ میرا بیٹا 1000 سال جیو، 1000 سال کون جی سکتا ہے، لیکن یہ ایک محاورتاً لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جاؤ میرے بیٹے ہزاروں سال جیو، ہزاروں سال جیو۔ اللہ نے کہا کہ میرے جو محبت ہے یہ 71 کا لفظ ہوتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اے نبی تو عبداللہ ابن ابی بن سلول جو کہ رئیس المنافق تھا، جب اس کے لیے تو مغفرت کی دعا کرے گا، اگر تو نے 70 مرتبہ بھی دعا کی تو میں قبول نہیں کروں گا۔ قرآن میں اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو متنبع فرما دیا۔ اللہ کا تو حکمیت یہی ہے کہ اللہ نبی کو بھی متنبع کر سکتا ہے، اللہ تو رسول اور انبیاء کو تنبیہ کر سکتا ہے، یہ اس کی حکمیت ہے۔ تو کیا یہ حکمیت کسی اور کے پاس ہے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ نبی کو نہیں کر سکتا، رسول کو نہیں کر سکتا، تو ولی یا امام یا خلیفت کی تو مجال ہی نہیں ہے کہ وہ کسی سے سپرسیڈ ہو جائے۔ یہ تو اللہ کا کام ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اے میرے نبی تو یہاں پہ رک جا، یہ حاکم الحاکمین کا درجہ ہے۔ تو جس وقت آپ نے اللہ کی حاکمیت کو مان لیا، جان لیا، سمجھ لیا، تو آپ جان لیں کہ پھر اللہ کی حاکمیت سے آپ باہر نہیں نکل سکتے۔ دنیا میں کوئی تعلق، کوئی رشتہ کسی کا بھی وہ اللہ کی حاکمیت تک نہیں پہنچ سکتا۔ جہاں تک کہ رسول ہو، پیغمبر ہو، وہ حاکم نہیں، حاکم الحاکمین نہیں ہو سکتا سوائے اللہ کے۔ یہ اللہ کی حاکمیت ہے۔ اس کی گہرائی میں جائیں تو اللہ کو پہچانیں گے، تو صوفیزم میں جائیں گے، تصوف میں جائیں گے، طریقت میں جائیں گے، معرفت میں جائیں گے، عرفانیت میں جائیں گے، مقام لاہوت میں جائیں گے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کیا ہے۔ جب اللہ میں آپ سما جائیں گے، اللہ کو اپنے اندر سمو لیں گے، تو تب آپ کو پتہ لگے گا کہ میرا رب حاکم ہے، میرا رب حاکم تھا، میرا رب حاکم ہوگا اور رہے گا۔ یہی اللہ کی حاکمیت ہے۔ تو میں آج آپ لوگوں کو اللہ کی سچی اور حقیقی حاکمیت بتائی ہے، آپ اس کو اور گہرائی میں دیکھیں تو انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کو اللہ کی باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ وآخر الدعوانا والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ دعا کریں سب کے لیے، اور میرے لیے خصوصی دعا کیا کریں۔ میں آپ سب کی دعاؤں کا طالب ہوں، میں ایک فقیر ہوں، فقیر من اللہ ہوں، تو میں آپ سے دعا کا طالب ہوں۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، شہرت، دولت، عزت، نام نہیں چاہیے، دعا چاہیے۔ میرے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جس راستے پہ مجھے گامزن کیا ہے اللہ اسے قبول فرما لے اور مجھے اپنے نیک بندوں میں میرا شمار کر دے۔ آپ میرے لیے یہ دعا کریں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، بڑی مہربانی جی، بہت مہربانی۔ السلام علیکم۔